جی السلام علیکم۔ سن 1444 کے رمضان کی 25ویں شب میں جو جہاں کہیں بھی اللہ کے سامنے اس رات میں جاگا ہوا ہے، حاضر ہے، ان کو مبارکباد۔ میں بتاتا رہا ہوں، لوگ اصل میں پہلے بھی میں بتاتا رہا ہوں، پچھلے سالوں میں بھی، کہ یہ بہت بڑا ایک دھوکہ ہے جو پھیلایا گیا ہے کہ 27ویں شب قدر ہے۔ اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ کسی بھی طاق رات کے اندر شب قدر ہو سکتی ہے۔ جو لوگ 27ویں پہ بینک کر لیتے ہیں، خالی بھروسہ کر لیتے ہیں، وہ اپنا 80% چانس ختم کر دیتے ہیں۔ بہت اہم بات ہے کہ جس رات کو اللہ نے تقدیر کی رات بنایا، اس میں لوگ سونے کے بجائے اللہ کے سامنے حاضر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ صحیح حدیث ہے کہ ان کو دکھائی گئی، بتائی گئی، مینشن کی گئی کہ کون سی رات ہے طاق راتوں میں سے، اور پھر بھلا دی گئی، یہ اللہ نے بھلا دیا۔ جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بلا دیا، وہ کسی صحابی کو نہیں بتائی جا سکتی، کسی ولی کو نہیں بتائی جا سکتی، کسی فقیہ یا عالم کے اوپر نہیں کھولی جاتی۔ اس میں اللہ کی حکمت ہے، جو حکمت صرف یہ نہیں ہے کہ لوگ پانچوں راتوں طرح محنت کریں، اور بھی ہے، موضوع نہیں ہے یہاں کہ کس وجہ سے وہ فکس نہیں ہے، بلکہ بدلتی رہتی ہے ہر سال۔ تو اس لیے اب جو لوگ یہاں ہیں وہ ان تک ہی بات پہنچ رہی ہے، یہ میں ہر سال یاد دلاتا ہوں۔ اگلی شب 27ویں ہوگی، اس کے بعد 29ویں ہوگی، اس میں بھی لوگ کم نہ ہو۔ گزشتہ مرتبہ یہ پوری سیریز اس بار جو ہے تھیم کہنے ہم، پانچوں راتوں کا ہر سال ایک تھیم ہوتا ہے، اس بار اسماء الحسنی ہے، اللہ کی صفات۔ ان صفات میں سے صفت ربوبیت خاص طور سے، اور مالکیت، ان دو کا تذکرہ تھا پچھلی مرتبہ۔ اس کا رب ہونا اور اس کا مالک ہونا، خاص طور سے مالک، بدلے کا مالک، بدلے کے دن کا مالک ہونا۔ وہ ربوبیت کی صفت جو ہے بہت حاوی ہے بہت سی دوسری صفات کے اوپر، یہ رب ہونا اس کا۔ اور یہ مینشن کرنا شاید رہ گیا تھا پچھلی مرتبہ کہ اللہ کی جتنی صفات ان میں میرا، یہ صرف رب کے ساتھ آیا، ہمارا، ربنا، ربی، یہ نہیں آیا میرا خالق، میرا بنانے والا، کہیں نہیں آیا۔ اے ہمارے روزی دینے والے، کہیں نہیں آیا۔ اے ہمارے رب، یہ بہت اہم بات ہے، یہ کہ وہ صفت ایسی جس کے اندر ایک پرسنل ٹچ ہے، اور کسی اور صفت کے ساتھ یہ الفاظ نہیں آئے۔ اللہ کے جو لا تعداد یا کاؤنٹلیس جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں، صفات ہیں، ہمارا رازق، یہ ہماری سننے والا، یہ ہمارا، میرا، یہ صرف رب کے ساتھ آئے۔ آج جو صفت ہے وہ اللہ کی بڑی اہم صفت، وہ بھی اہم تو ہر ایک ہے، ہماری زندگی کے اعتبار سے جو بہت جامع صفات ہے، جس میں اور دوسرے ایٹریبیوٹ سب، جیسے رب ہونے کی صفت میں بہت سے اس کے صفات اور ایٹریبیوٹس اس میں شامل ہیں، اندر ہے۔ ایسی یہ صفت، اس کا حی و قیوم ہونا، زندہ ہونا، اور ہمیشہ زندہ ہونا اور قائم رہنا۔ آپ کی زندگی ہی نہیں ہوتی کوئی زندہ اگر آپ کو زندہ رکھنے والا نہ۔ پھر زندگی کا مقصد اور پھر زندگی کے اندر کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، یہ سب اس کے تحت آتا ہے۔ اس دنیا میں جو بہت سی کریشن ہے، مخلوقات ہیں، ان میں جن میں سے ایک انسان ہے، اس میں اگر غور کریں تو انسان کی جو حیثیت ہے وہ بہت سی آسپیکٹس میں، بہت سے نقطہ نظر سے وہ ڈیفرنٹ ہے باقی سب سے۔ اس میں سے ایک آسپیکٹ یہ بھی ہے کہ اس کے ڈیفرنٹ یا اس کے مختلف ہونے کا باقی مخلوقات سے، باقی ساری مخلوقات کو اس کے لیے پیدا کیا گیا، انسان کے لیے۔ اگر دنیا میں یہ ویجیٹیبل کنگڈم، ویجیٹیشن، پیڑ پودے، نباتات یہ نہیں ہوتے
تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اس سے تو انوائرمنٹ اور ماحول جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی سے، کھانے پینے کا سامان بھی اسی میں. اگر دنیا میں جانور نہیں ہوتے تو انسان زندہ، حیوانی لائف، اینیمل لائف کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا. وہ بھی انوائرمنٹ کے بیلنس کے لیے، ماحول کے بیلنس کے لیے، وہ سب بھی ضروری ہیں جنہیں آپ نہیں جانتے اور جو جنگلوں میں رہتے. اور یہاں بھی آپ کے کام آتے ہیں مختلف جو اینیملز ہیں اور حیوانات. یہ اگر پہاڑ نہیں ہوتے، یہ اگر سورج نہیں ہوتا، یہ چاند نہیں ہوتا، یہ دریا نہیں ہوتے تو انسان یہاں زمین پر نہیں ہوتا. یہ ان سب کی حیثیت انسان کے مقابلے میں ایسی جیسے یہ خادم ہو، سیوک ہو. انسان کو ان کے بغیر انسان نہیں چل سکتا، اور انسان کو یہ سب کچھ دے رہے ہیں. سورج کی انرجی نہ ملے تو یہاں پہ تو لائف ہوگی ہی. ہوا ہے، پہاڑ ہے، پہاڑوں کا بیلنس نہیں ہو تو زمین ہی ختم ہو جائے گی. یہ سب اس لیے ہے کہ انسان زندہ رہے. ان میں سے کچھ ایک بھی اگر کم ہو، یا جتنا ہے، جتنی مقدار میں ہے، جتنی کوانٹٹی میں ہے، جتنے وزن میں ہے، اس سے کچھ کم زیادہ ہو تو انسان ختم ہو جائے، پوری لائف ہی ختم ہو. تو یہ لگے ہوئے ایک بچے پیدا ہوتے ہیں، کب سے ہوتے چلے آ رہے ہیں، انسان ختم ہو جاتا ہے، اس سے پہلے سے چلے آ رہے ہیں. یہ ہے لاکھوں سال سے، کروڑوں سال سے، اور انہیں انسان کی ضرورت نہیں ہے. تو انسان اگر نہ ہو تو سورج کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، پہاڑوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا، دریاؤں پر کوئی اثر نہیں پڑتا، انسان نہ، پیڑ پودوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا، جنگلات. یہ ایک سیوک خادم ہوئے انسان کے لیے. یعنی ہم نے نہیں بنایا سیوک، کسی نے ہماری خدمت میں لگا رکھا ہے، کسی نے ہمارا سبارڈینیٹ بنا رکھا ہے. لیکن اس حیثیت سے انسان سپیریئر ہے کہ یہ سب انسان کے لیے ہے، تو اہمیت تو انسان کی زیادہ ہوئی. لیکن یہ جتنے خادم ہم کہہ لیں، ان میں سے کسی کی زندگی لاکھوں سال، کسی کی زندگی کروڑوں سال، کسی کی زندگی لائف اربوں سال. اور یہ جسے ہم مالک کہہ رہے ہیں، جس کے لیے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. یہ 60 70 80 سال میں چھٹی چلا جاتا ہے. اور پھر بہت اہم بات کہ انسان زندہ رہنا چاہتا ہے. ان میں سے کسی کے اندر زندہ رہنے کی خواہش نہیں، تمنا نہیں. بہت بیمار ہوتا ہے تو بھی کوشش کرتا رہتا ہے کہ بچ جائے. تکلیف میں ہوتا ہے تب بھی کوشش کرتا رہتا ہے کسی طریقے سے ختم ہو کے بچ جائے، زندگی ابھی ختم نہ ہو جائے. تو انسان میں زندہ رہنے کی تمنا، اور یہ جو لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں سال کے جو انسان کی خدمت میں لگے، ان کے اندر ہے لائف، زندہ رہنے کی کوئی خواہش نہیں، تمنا نہیں. تو لاجک یہ کہتی ہے، دلیل یہ کہتی ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ انسان کی زندگی تو ان سے زیادہ ہونی چاہیے. جب اس کا اسٹیٹس اونچا ہے، یہ سب اسی کے لیے. یہ 60 70 سال 80 سال کی زندگی کے بعد گزر جاتا ہے. ایک بہت اہم اصول ہے کہ اس کائنات میں جیسا جو کچھ ہونا چاہیے تھا ویسا ہی ہے. جتنا فاصلہ زمین اور سورج کا ہونا چاہیے تھا اتنا ہی، جس سیزن کے اندر جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا ہی ہے، اس سے نہ کم نہ زیادہ. جو کچھ بھی جس ریشیو، تناسب، بیلنس میں اس دنیا میں ہونا چاہیے تھا وہ ویسا ہی ہے. اسے کہا ہے قرآن نے کہ حق پر قائم ساری کائنات. تو پھر اگر لاجک یہ کہتی ہے، اگر عقل یہ کہتی، اگر دلیل یہ کہتی کہ انسان کی زندگی تو ان سے تو زیادہ ہی ہونی چاہیے اپنے خادموں سے، اس کی اتنی سی کیوں؟ جب سب کو اس کے لیے بنایا گیا اور اسے زندہ رکھنے کے لیے بنایا گیا کہ یہ زندہ رہ سکے. تو جب دلیل یا عقل یہ کہتی ہے کہ انسان کی زندگی ان سے زیادہ ہونی چاہیے، تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی ان سے زیادہ ہے. یہ خالی 60 70 سال کی نہیں ہے. یہ ختم ہو جائیں گے، انسان رہے گا. یہ الگ بات ہے کہ اس دنیا کے اندر جو محسوس زندگی ہے وہ چھوٹی سی ہے، لیکن زندگی اس کے آگے جاری. ان سے زیادہ ہونی چاہیے تو ان سے زیادہ ہے. یہ ایک بہت کائناتی ایک حقیقت ہے، اور عقل اور لاجک کے اوپر بیس کی. لیکن اب اس سے ہم اور آگے چلتے ہیں.
یہاں سے اس دنیا سے گزر گئے. اس دنیا سے گزر جانے کے بعد یا ہمیشہ کی جنت یا ہمیشہ کا جہنم، دو ہی راستے، بیچ کا کوئی راستہ نہیں. یا وہ کامیابی کے راستے کی طرف نکل گئے یا ہلاکت اور تباہی کے راستے کی طرف نکل گئے ہمیشہ کے لیے. سب پہ ہی ایمان لینا اس پر، جتنے مسلمان ہیں. ہمیشہ وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہو. اللہ کی ذات بھی ہمیشہ رہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی ذات. اگر انسان بھی ہمیشہ رہتے تو کم سے کم ایک صفت پہ تو اللہ کی برابری ہو گئی. بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. کسی ایک بھی اس کی صفت کے اندر کوئی مخلوق، کوئی کریشن کبھی برابری نہیں کر سکتی. وہ شرک، اسے ہم شرک کہتے ہیں. اس کے برابر مان لینا کسی صفت کے اندر. اللہ کی ذات ہمیشہ رہے گی. آپ سب یہ مانتے ہیں کہ ہم بھی یعنی کچھ جہنم میں چلے جائیں گے، ہم جنت پہ جائیں گے تو ہمیشہ رہیں گے. اگر ہمیشہ رہیں گے اور کبھی ختم نہیں ہوں گے تو یہ خدا کی برابری ہو گئی اس ایک صفت کے اندر. اور چیزوں میں نہ ہو برابر، اس کی برابری کو ماننا تو شرک کہلاتا. اب کیا کریں؟ مطلب یہ اس لیے مانتے ہیں، قرآن میں لکھا ہے خالدین فیہا ابدا، وہاں رہیں گے ہمیشہ، ابدا، ہمیشہ رہیں گے وہ وہاں پر. یہ ذرا اونچے لیول کی بات ہے، سمجھیے گا. یہ عام لوگوں سے آپ کی بہت سی چیزیں، آپ کا علم، آپ کی بہت سی چیزیں جو ہے وہ اوپر ہیں الحمدللہ. چاہے آپ نے خاص دینی مدرسوں میں نہ پڑھا ہو. یہ جو زمان و مکان، ٹائم اینڈ اسپیس کہلاتا ہے، یہ زمین اور آسمان اور دوسری لیئر اور تیسری اور ساتواں سسٹم، 7 آسمانوں کا، اللہ کی ذات ان سب سے آگے ہے. کہیں یہ نہیں 7ویں آسمان پر ہے، اپنی کریشن مخلوق کے اندر نہیں ہے. کہیں وہ اپنے علم سے ہر ایک کے قریب. کوئی خالق، کوئی کریٹر اپنی کریشن کے اندر نہیں ہوتا. کمار گھڑے کے اندر نہیں ہوتا، پینٹر پینٹنگ کے اندر نہیں ہوتا. مخلوق الگ ہوتی ہے، وہ اس سے باہر ہوتا. یہ سارا سسٹم 7 آسمان تک کا، وہاں سے کچھ نئے، یہ سائنس کی بات ہے، کچھ نئے ڈائمنشن شروع ہو جاتے. یعنی یہ ہمارا وقت اور ہماری جسے مقام یا جگہ کہے، دوسرا آسمان، چوتھا آسمان، یہ ان سب سے الگ ہے. وہ ان سب سے اوپر جو اس کے اندر ہے. وقت کبھی شروع ہوا تھا، جب سے یہ کائنات بنی وہاں سے شروع ہوا نا. کبھی بنی، میں انہیں چھوڑ رہا ہوں. دنیا میں جو لوگ مانتے ہیں کہ نہیں ہمیشہ سے چلی آ رہی، وہ بھی شرک کرتے ہیں کہ ہمیشہ سے چلی آ رہی، کائنات ہمیشہ سے خود سے چلی آ رہی. یہ صفت تو اللہ کی ہے، وہ ہمیشہ سے. اس نے کبھی کسی اسٹیج پر اس نظام کو بنایا، پیدا کیا، جہاں سے شروعات ہوئی. وقت وہاں سے شروع ہوا، اور وہ اس وقت سے آگے ہے. مالک، پیدا کرنے والا اس وقت کے اندر نہیں. مخلوق اس وقت جہاں سے وقت شروع ہوا وہاں سے اس کے اندر ہے. اسے کہتے ہیں زمان و مکان یا ٹائم اور اسپیس، کال اور آکاش ہندی میں کہتے ہیں. تو اس کے ٹائم کو ہم نہیں سمجھ سکتے. اس سے پہلے جہاں سے شروع ہوا جو چیز بھی، یہ بھی ایک اصول ہے جس پر کبھی کوئی اختلاف نہیں. جو چیز کبھی شروع ہوئی وہ کبھی ختم ہو جائے گی. جو بھی کوئی چیز اگر ایسی ہو سکتی کہ ہمیشہ رہے گی تو پھر وہ ہمیشہ سے ہے. ایسا نہیں کہیں شروع ہوئی تھی اب رہے گی ہمیشہ. جو کچھ بھی کبھی شروع ہوا وہ کبھی ختم ہوگا، اور جو کچھ بھی کبھی ختم ہوا وہ کبھی شروع ہوا تھا. کوئی ابتدا تھی، کوئی شروعات تھی. تو اگر مخلوق کی، کریشن کی، آپ کی کوئی ابتدا ہے، شروعات، چاہے اس زمین سے پہلے سے آپ چلے آ رہے ہیں، کوئی شروعات ہے کہیں سے، تو پھر کہیں پہ ختم بھی ہے. جہاں وقت ختم ہو جائے گا اس کی ذات رہے گی. ابھی تک تو ایسا لگ رہا نہیں جیسے میں دلیلیں دے رہا ہوں، فلسفے، طرح طرح کے دنیا میں فلسفے. ایک عقلی میں نے چھوڑ دیا شوشا یہاں. قرآن کی آیت سناتا ہوں، سورہ ہود میں، سورہ نمبر 11، آیت نمبر 106، 107، 108. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ.
لہم فیہا زفیر و شہیق، وہ لوگ جو بدبخت ہوں گے وہ آگ میں ہوں گے، وہاں وہ رہیں گے دانت پیستے چیختے چلاتے، یہی ان کی تقدیر ہوتی، خالدین فیہا، وہ وہی رہیں گے، ماں دامت السماوات والارض، جب تک یہ پورا نظام ہے اس وقت تک، اس زمین، دامت السماوات والارض، اس زمین اور آسمانوں کا جب تک نظام باقی ہے تب تک، الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ اس مخلوق کو سے کہیں سے کسی کو اللہ چاہے تو اگلے بھی جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا ایک دن، یہ قیامت میں زمین ختم نہیں ہوگی، جیسے دماغ میں کسی کہیں ہو زمین پر زندگی ختم ہوگی، چاہے جو حدیث دیکھ لی موت ہے، قرآن کی آیات دیکھ لی، زمین پر زندگی ختم ہوگی، ان کے کچھ بیلنس توازن بدل جائیں گے تھوڑے سے زمین اور سیاروں کے، یہ رہیں گے، زمین بھی رہے گی، زندگی ختم ہو، اور پھر نئی زندگی آئے گی، دوبارہ اٹھایا جائے گا، جب یہ آسمانوں اور زمین کا نظام کبھی شروع ہوا یہ بھی کبھی ختم ہونا ہے، قیامت پہ ختم نہیں ہو رہا ہے، ہوگا کبھی ختم، قرآن کہہ رہا ہے جب تک یہ سارے آسمانوں اور زمین کا نظام قائم ہے تب تک یہ جہنمی وہاں رہے، اس لیے کہ انہی میں کہیں جہنم، اس کی کریشن جو کچھ اس نے بنایا کائنات اس سے الگ نہیں ہے کہیں، یہ سات آسمانوں اور زمین، یہ سات آسمانوں اور زمین انہی میں جنت ہے، جہاں بھی ہو، اس کے یہ میں یہاں پہ تذکرہ نہیں کر رہا، ان سے کہیں باہر نہیں، جب یہ ختم تو وہ سب بھی ختم، الا ما شاء ربک، اب ختم، اسے سوچئے، ابھی پھر سے فلسفے کی میں قرآن کی آیت دوں گا، پھر کبھی شروع ہوا تھا یہ بالکل شروع، اب ہمارے سائنٹسٹ تو کہتے ہیں وہاں سے شروع ہوا بگ بینگ، یہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے آگے جا نہیں پائی، اس سے یہ سب سے شروع مان لیا انہوں نے، آگے بھی اور کچھ ہوگا جس کی وجہ سے وہ ہوا، جہاں کہیں بھی ہوگا جو کچھ بھی ہوا ہوگا وہاں سے شروع ہوا، کریشن، تخلیق، مخلوق شروع ہوئی، کوئی ٹائم تھا، کوئی وقت تھا جس جگہ سے سٹارٹنگ ہوئی، اس کے بعد یہ سارا سلسلہ آیا جس کے اندر بہت بات کو لاکھوں کروڑ اربوں سال بعد انسان آیا، خربوں سال اس زمین پہ، زمین بن گئی، باقی پتارے سیارے بن کے بنتے چلے گئے، اس سے بھی پہلے خدا تھا، اللہ تھا، اللہ کی ذات تھی، جب یہ شروع ہوئی مخلوق اللہ کی ذات تھی، اس نے چاہا، ارادہ کیا اور مخلوق شروع ہو گئی، اس کا مطلب اور کچھ نہیں تھا، صرف اللہ تھا، ہم اپنی سمجھ عقل میں بس اتنا ہی رکھتے ہیں، ہماری سمجھ عقل، اس سے پہلے کچھ نہیں، اس سے پہلے کوئی اور نظام تھا، اللہ کی تخلیق کی صفت، پیدا کرنے کی صفت کیا کہیں مردہ تھی، نعوذ باللہ، کوئی اور نظام ہوگا جو ختم ہو چکا، اور جب یہ زمین و آسمان سب ختم ہو جائیں گے کوئی اور نظام ہو تو اس کی تخلیق ہوتی چلی جائے گی، تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تو ہمیشہ ہی تھے، اس کی ایٹریبیوٹس اور صفات بھی ہمیشہ تھے، اس کا کریٹ کرنا، اس کا مطلب اس سے پہلے جتنے دب سے بھی اللہ ہے اور ہمیشہ سے ہے، تو پھر اللہ نے کچھ تخلیق نہیں کیا تھا، وہ صفت نب اس کی بیکار پڑی، تو نظام ختم ہو گئے، ہمارا تعلق جس نظام سے ہے وہ ایک خربوں سال ہو، جتنے بھی ہو پتہ نہیں، کہاں تک جائے پتہ نہیں، جب یہ ختم ہو جائے گا تو کوئی اور نظام ہوگا اللہ کا جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، جب ختم ہو جائے گا تو پھر اللہ کی ذات رہے گی اکیلی اور کچھ نہیں، تو بالکل اکیلا کچھ نہیں، اس کی جتنے ایٹریبیوٹس ہیں صفات کیا بیکار ہو جائیں گے، کچھ اور تخلیق ہوگی، کوئی اور نظام چلے جو اللہ نے بنایا، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم تو صرف اتنے ہی کی بات کرتے ہیں جتنے میں ہم ہیں، اور اسی کے بارے میں معلومات سائنس بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، بھی سرے ویرے کو مل نہیں رہے، تو قرآن کہتا ہے، میں پھر بتا کہ اللہ ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ کسی اس میں سے کچھ حصے کو، کسی کو، کسی ذات کو وہ لے جانا چاہے اگلے نظام کو شروع کرنے، جو سوائے اس کے کہ تمہارا رب کو چاہے، ورنہ جب تک یہ آسمان و زمین، سارے آسمان، یہ پورا نظام زمین اور سارے آسمانوں کا جب تک ہے تب تک وہاں رہیں گے، پھر جنت کے بارے میں ان ربک فعال لما یرید، تمہارا رب بھی چاہتے ایسا چاہتا نا وہ کر ڈالتا، پھر اس کے بعد یہ جہنم کا بتایا، جنت کا، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ،
اور وہ لوگ جو نیک بخت ہوں گے، خوش قسمت ہوں گے، وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، وہی ہوں گے، وہی رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک یہ نظام ہے، اس زمین اور سارے آسمانوں کا نظام ہے، تب تک، پھر ختم ہو جائے گا ایک دم سے، ہاں اب نہیں ہے، الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ کسی کے لیے تمہارے رب کی منشا کچھ اور ہو اور اس کو اگلے نظام میں لے جائے، یہاں سے پتہ نہیں، یہ تو اللہ جانے، یہ کہہ دیا کہ بس سوائے اس کے کہ تمہارا رب کچھ اور چاہ رہا ہے کسی کے لیے، عطان غیر مجدود، یہ ایسی بخشش ہے کبھی ختم نہیں ہونے والی، اب یہ بھی کہہ دیا ختم نہیں، کبھی کبھی ایسی عطا ہے یہ جنت، وہ ختم تو کبھی بتایا کہ ابھی ہو جائے گی، تب تک رہے گا یہ، جب تک یہ رہے گا اس میں کبھی ختم نہیں ہو، جب تک یہ نظام ہے آسمان اور زمین کا، اس میں یہ بخشش کبھی ختم نہیں ہو۔ اب بڑا جھٹکا لگتا ہے ایک دم سے، اچھا ہمیشہ نہیں، انہوں نے اچھے عالموں نے ایک دم سے، جب ابھی قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، آپ پڑھ لیجئے، میں غلط مطلب نکال رہا ہوں، آپ بتا دیجیے کہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، کچھ اور ہے، تو صاف صاف ترجمہ کر دیا، آپ بتا دیجیے تو نہیں، کچھ اور تو نہیں بتا سکے، کبھی کوئی اور نہیں بتاتا، اور یہی ترجمہ ہے، آپ اپنے پاس ترجمے نکال کر دیکھ لیجیے، کسی کا دیکھ لیجیے، کسی مسلک کا دیکھ لیجیے، یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہماری ہمیشگی اور اللہ کی ہمیشگی میں فرق ہے، قرآن نے یہ بات رکھی بہت اونچے درجے، تمہاری ایٹرنیٹی، تمہارا ہمیشہ ہونا اور اللہ کا ہمیشہ ہونا ایک جیسا نہیں ہے، اب یہ آسمان اور زمین سارے نظام تب تک رہیں گے، بڑا جھٹکا سا لگتا ہے کہ ہم تو آج تک ہی سمجھ رہے تھے ہمیشہ 72 حوریں رہیں گی، اور کتنی رہیں گی نہیں، اس سے بھی زیادہ رہیں گی، وہ بڑے مطلب میرے پاس ہے بس ختم، اب ان کو اس بنا نہیں ہوتے، میں قرآن کہہ رہا، اب انہیں سمجھایا یہی ہمیشہ ہے، یہ لاکھوں سال نہیں، کروڑوں سال نہیں، اربوں نہیں، خربوں نہیں، آپ جو سوچ سکتے ہو انفائنائٹ، لا انتہا وہی ہے، یہ سچ ہے کہ لا انتہا رہیں گے، بڑی عجیب سی لگ رہی بات ہے، لیکن تمہاری لا انتہا کی بھی ایک حد ہے، اللہ کی لا انتہا کی کوئی حد نہیں، برابر نہیں کر سکتے تم، تو وہ سچ ہے بات کہ ہمیشہ رہیں گے، تمہارا دماغ جس ہمیشہ کو سوچ سکتا ہے، سب گنتیاں ختم، اس سے بھی آگے، یہ نظام وہاں تک چلے گا تو ہمیشہ ہی تھا، خربوں گنتوں خربوں، اس کے آگے اور ٹریلین، اور گنتی چلے جائیے، جو سوچ سکتے ہیں وہ جوڑتے چلے جائیے، اس سے بھی آگے، تم نہیں سوچ سکتے اس سے بھی آگے رہو، سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن وہ جو اس کا بھی کبھی اینڈ ہو جائے، اب اللہ کے برابری کرنا چاہتے ہو، یہ نہیں ہم تو اتنا چاہتے ہیں جتنا اللہ میں ہے، یہی ہمیشہ ہی ہے، جھوٹا وعدہ نہیں ہے، تمہارے ذہن میں وہ گنتیاں آ ہی نہیں سکتی جتنے آگے جا سکتے ہیں، کبھی نہیں آ سکتے، لیکن بس وہاں جا کے اینڈ ہو جائے گا، اب پھر کہاں جائیں گے؟ ارے پہلے کہاں تھے جب نہیں تھے؟ تو کچھ نہیں تھا، تو کچھ نہیں تھا، شروع ہو گیا، اب کچھ نہیں بچا، ختم، اللہ جو چاہے اور کریٹ کر، جو چاہے اور تخلیق کرے اگلا نظام، اس میں استعمال یہاں کے کسی کو کرے اور لے جائے، اللہ جانے، ہمیں نہیں معلوم، اور صاف الفاظ میں ہے، بس غور کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے، ترجمہ بالکل صاف، بہت واضح بتا دیا گیا ہے، قرآن میں کئی جگہ، خالدین فیہا ابدا، بھی ہمیشہ رہیں گے وہاں، ہمیشہ جو تمہارے، جسے تم ہمیشہ سمجھتے ہو ہمیشہ ہی رہیں گے، لیکن تمہارا ہمیشہ سے اللہ کا ہمیشہ آگے، تمہارا ہمیشہ اور اللہ کا ہمیشہ ایک نہیں، یہ شرک ہو جائے گا کہ آپ اللہ کے برابر کی زندگی چاہتے، نہیں ہم تو اتنے دن جینا چاہتے ہیں جب تک اللہ ہے، اللہ ہمیشہ ہے، ہم بھی ہمیشہ ہوگی کے ساتھ، قرآن نے صاف صاف لفظوں میں کہا ہر شے کو ہلاک ہونا ہے، صرف انسان نہیں، شے بے جان بھی ختم ہونا ہے، ہلاک ہونا ہے، اللہ وجہ، سوائے اللہ کی ذات، یا جو ایک اور موقع پہ سورہ رحمان میں فرمایا کل من علیہا فان، اب ہلاکت سے تو پھر بھی لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ فنا ہو گیا، ختم، کچھ نہیں، فنا کا مطلب کچھ نہیں بچا، بچا ہی نہیں کچھ، یہ نہیں کہ مر گئے تو ذرات ہے موجود مٹی کے اندر، کچھ نہیں، چاند نہیں، سورج نہیں، کچھ نہیں، تیارے کچھ نہیں، کلو من آ گیا، جو کچھ بھی ہے یہاں پر اس نظام میں فان، فنا ہو جائے گا،
ختم ہو جائے گا, نان ایگزسٹنس میں چلا جائے گا, وجود ہی نہیں بچے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, تمہارا رب جلال والاکرام والا وہ رہے گا باقی, اس کی ذات رہے گی, اس کے علاوہ نہیں کر سکتے برابری تم اپنی. اور وہ تمہاری انفائنائٹ لامحدود ہی ہے زندگی, لیکن اس کے علاوہ تمہارا لامحدود کی بھی کہیں جا کے حد ہے اللہ کے علم, اور وہاں تک چلے گا, وہ باقی رہے گا. اور یہاں ایک چھوٹی سی بات اور کہہ دوں, ہمارے یہاں بعض لوگ ایسا مانتے ہیں اللہ کا ہاتھ بھی ہے, اللہ کا چہرہ بھی ہے, یہ اللہ کا گھٹنا بھی ہے, اللہ کا ٹخنا بھی ہے, پیر بھی ہے, الفاظ آئے قرآن میں ہی. اب یہ کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کیسا, لیکن ہے قرآن میں لکھا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, ان پر اللہ کا ہاتھ ہے. اب آپ لوگ بھی تو بولتے ہو نا فلاں پر نیتا جی کا ہاتھ ہے, یہ دنیا کی ہر لینگویج میں بولا جاتا ہے. کہتے ہیں نہیں نہیں, جب ہاتھ کا ہے تو ہاتھ ہے سب کچھ, کیسے ہے ہمیں نہیں معلوم, لیکن ہے. ایسی پیر کا ذکر آ گیا, کہیں ٹخنے کا ذکر آ گیا, چہرے کا ذکر آ گیا, تو کہا ہے ایسا ہمیں نہیں معلوم, لیکن ہم تو یہی مانیں گے جب کہا گیا کہ ہے. اچھا, ان سے سوال طرح سا کیا جائے, آپ کے کان میں ڈال رہا ہوں, آپ کر لیجئے گا. یہ آیت جو بھی سنائی میں نے آپ, دو آیت چھوٹی چھوٹی, ہر شے ہلاک ہو جائے گی, وجہ مانے چہرہ, میں نے کہا تھا اس کی ذات کے علاوہ سب ہلاک ہو جائیں گے, یہ میں نے بامحاورہ ترجمہ کیا تھا. لفظی ہے, وجہ کہتے ہیں چہرے کو, اس کے چہرے کے سوا سب ختم ہو جائے گا. اس کا مطلب اس کے ہاتھ پیر تو فنا ہو جائیں گے, نعوذ باللہ. اس کا پاؤں بھی تھے, ٹخنا بھی تھا, ہاتھ بھی تھے, یہ فنا ہو جائیں گے, بس خالی ایک فیس بچے گا اللہ کا. کیسی عجیب سی بات ہے اگر وہ مانتا. وجہ مانے چہرہ کا, اس کی ذات رہے گی. وجہ سے تو وجہ کے مانے چہرہ, اسی سے توجہ, اسے کہتے ہیں ذات, اسی سے ترجمہ کرتے ہیں اس کی ذات باقی رہے گی. ایسی کل من علیہا فان, سب فنا ہوں گے, تمہارے رب کا چہرہ باقی رہے گا. میں لفظی ترجمہ کروں, اس سے پہلے میں ترجمہ کیا تمہارے رب کی ذات باقی رہے گی. تب تمہارے رب کی چہرہ باقی رہے گا, باقی سب فنا. تو نعوذ باللہ, اللہ کے ہاتھ فنا, اللہ کے پیر فنا, اللہ کے ٹخنا فنا, سب کچھ فنا. یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ بھئی ہر چیز کو ہم, قرآن بچوں کی زبان میں نہیں نازل ہوا, لٹریری زبان میں آیا, بہت اونچے درجے کے ادبی کلام ہے. تو دنیا میں جو زبانوں میں محاورے بولے جاتے ہیں, وہ محاورے, استعارے, یہ سب چیزیں ہیں قرآن کے اندر. تشبیہات, اس سے یہ مان لینا کہ نہیں نہیں اس کا تو ایک چہرہ بھی ہے, اس کے دو ہاتھ بھی ہیں. خلقت بیدی, یا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا, اپنے دستے قدرت سے بنایا, اپنی خاص قدرت سے انسان کو بنایا میں. یہ نہیں کہ دو ہاتھ لگ رہے تھے, اس سے گوند رہا تھا, اور کر رہا تھا, اور مٹی کے پتلے جو ہے وہ ایسے سنوار رہا تھا جیسے انسان کوئی یہاں پر مورتیاں بناتا ہوں. ہمیں مراد لینی ہوتی, سمجھنا ہوتا ہے, یہ اسے سمجھنا ہوتا ہے کہ زبانوں کا استعمال کیا ہے, اور اللہ کی ذات کو سمجھے, ہم اس کو اپنے لیول پر نہ لے آئے. کہا کہ اس کے لیے مثالیں مت گڑو, بات مثالیں ہمارے مثل ہو گیا, یہ تو چہرہ اور ہاتھ اور ہمارے مثل ہو گیا, تو کوئی مثل کا سوال ہی نہیں. تو یہ اس کی اونچے درجے کی ایک ادبی زبان ہے, اور دنیا کی ہر لینگویج میں بولا جاتا ہے. ہاتھ کسی کا کسی کے اوپر ہونا, اپنی توجہ کسی طرف کر لینا, کا مطلب چہرہ کی طرف اپنی توجہ, ضرور نہیں کہ چہرے سے توجہ کی جائے, سمجھتے ہے. اس میں بہت باتیں ذرا زیادہ سمجھانے کی تھی, اس لیے میں آگے لے کے بات کس جگہ ہے. پھر میں دوبارہ اللہ کا زندہ ہونا, صرف وہی رہے یہاں پر اس دنیا کے اندر. انسان مرنا نہیں چاہتا, جو انسان کے لیے پیدا کیے گئے ان میں خواہش نہیں ہے کہ مرے یا رہیں یا نہیں رہے, وہ رہیں گے. تو پھر انسان کی زندگی اس سے آگے, بہت آگے. اور جو ہم اپنی زبان میں, اپنی میتھمیٹکس میں جیسے انفائنائٹ کہتے ہیں, لا انتہا, اتنی ہے انسان کی. تو لیکن اصل بات یہ ہے کہ زندگی کیسی ہو. اہم بات یہ نہیں کہ زندگی کتنی لمبی, کوالٹی آف لائف کیا ہو, یہاں بھی اور وہاں بھی, یہ ہے زیادہ اہم بات. رہے اور زندگی تھوڑا اور دکھ درد بن جائے, یہاں اس دنیا میں اور وہاں آخرت میں, تو پھر اینڈ ہی نہیں ہوگا. ہمیشہ کی تکلیف, ہمیشہ کی خوشیاں,
تو یہاں بھی اور وہاں بھی خوشیوں کی اور اطمینان کی زندگی، کوالٹی آف لائف، یہ دے کون سکتا ہے؟ وہ جو الحی قیوم، وہ جو خود زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. اسے وہ جانتا ہے کہ زندگی کے لیے یہاں اس زندگی کے اندر انسان جہاں پر جو جیے تو اس کی کوالٹی کیسے اچھی ہوگی اور کیسے بری ہوگی. زندگی جس نے دی ہے وہ وہی دے سکتا ہے جو خود زندہ ہے. کوئی بے جان چیز نہیں دے سکتی. آپ یہ کیا کہتے ہیں بیوقوف، ہمارے بہت بڑے بڑے جو دنیا کی جینیس کہلاتے ہیں وہ بیوقوف، بے جان سے پیدا ہو گیا، ترقی کرتے کرتے بے جان مارتے نہیں لائے، آج تک نہیں سمجھا سکے وہ بے جان مارنے میں زندگی کہاں سے آ گئی. یہ کوئی نہیں سمجھا سکا آج تک. اچھا بھی اپنی لیب میں کر کے دکھا دو، نہیں آج تک کر نہیں سکے. لیکن آئی سب بے جان سے شروع ہو گئے، ایک دن اس میں زندگی آ گئی. زندگی وہی دے سکتا ہے جو خود زندہ ہو. زندگی بے جان مادے سے، جو خود زندہ ہو اور پھر زندہ رہے. کوئی زندہ تو تھا ہم سے پہلے، ہمارے والدین تھے، ہم سے پہلے گزر گئے، ہمارا بڑا خیال رکھا، ہماری پرورش کی، ہمیں بڑی محبتیں دی، ہم رہتے ہی نہیں، ہمیں زندگی دی، ہمیں زندگی دینے کا ذریعہ ہم یہاں نہیں ہوتے لیکن گزر گئے. تو جو اب آگے کی نسلیں اور آگے کی نسلیں، ان سے بھی بات تک اور ہمیشہ رہنے والا ہو، زندہ رہنے والا ہو. زندگی کیسی ہونی چاہیے، کوالٹی آف لائف، اس کے لیے تمہیں کیا کرنا چاہیے، زندگی اس نے دی ہے وہ بتائے. اس لیے یہ صفت اللہ کی بے پناہ ہے کہ ساری زندگی یہاں کی اور آخرت کی ہے، سب ملا کے اس کی صفت، یہ صفت ان سب کو گھیرے رہے. اس کا زندہ رہنا اور ہمیشہ زندہ رہنا، قیوم قائم رہنا، وہ زندگی باقی رہنا، کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ ہے اہمیت. زندگی جو رہتی ہے اس کے اندر، اور خالی اتنا ہی تھوڑی زندہ ہے، زندہ ہی رہے گا. آیت الکرسی تو سب کو یاد ہے، الحی قیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. ایسی نہیں ہمیشہ جاگ رہا ہے، نیند کیا اونگ بھی نہیں آتی. اپنے کائنات کے ذرے ذرے کو تمہیں سونا پڑتا ہے، سلاتا ہے، کروٹیں بدلواتا ہے. جب تھک جاتے ہو تو میرا بندے کو کروٹ بدلواتا. یہ نظام رکھ دیا اندر، اس خدا کے اپنے ہاتھ سے نہیں کرتا، یہ نظام رکھ دیا کہ یہ تھک جائے گا نا تو اندر سے آواز آئے گی اور پھر چینج کر لے گا اپنی پوزیشن. سوچ کر نہیں کر رہا، شعوری دماغ لائق، یہ سب چیزیں تمہارے لیے اس نے رکھی، خود جانتا ہے. اس کو نیند کا کوئی تعلق ہی نہیں، اونگ کا بھی کوئی تعلق نہیں، ذرا سی جھپکی آ گئی یہ بھی نہیں. یہ اکیلی وہی ذات ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. یہ ہمارے یہاں عیسائی مانتے ہیں خدا نے 6 دنوں میں کائنات کو پیدا کیا، 7ویں دن آرام کیا، تھک گیا. 6 دن کیا، اب انہوں نے سوچا ہفتے میں ہوتے ہیں 7 دن، جب ویک میں 7 دن ہوتے ہیں اور یہ کہا 6 دن میں بنی کائنات، تو پھر 7 میں یہ اور جوڑ دیا، بڑھا دیا. اللہ کے کلام جو اترا تھا اس میں کہیں نہیں ہوگا. 7ویں دن پھر آرام بھی کرنے کی ضرورت پڑی تو ریسٹ کر لیا. ریسٹڈ آن دی 7th ڈے. اس ریسٹ کی ضرورت نہیں اللہ کو. کہا 6 یہ دن کہتے نا 6 سٹیجز میں بنایا، ترجمہ جس کا دن کر لیتے، 6 مراحل میں 6 سٹیجز میں پیدا کیا. اور وما مسنا من لغوب، کسی اونگ تھکن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. یہ نہیں کہ کوئی 7واں دن تھا جس کے اندر آرام کی ضرورت پیش آئی. زندگی جو ہے اس کی بہت سی علامتیں جو پہچان ہے لائف. زندگی میں موومنٹ ہوتا ہے، مردہ اس میں کوئی موومنٹ نہیں ہوتا. ساتھ ہوتا ہے کچھ، کبھی ڈیتھ ہو جاتی ہے. کچھ لوگ چیک کرتے ہیں، پرانے لوگ چیک کرتے تھے، وہ آئینہ جو ہے وہ ناک کے پاس رکھتے تھے. ابھی ڈاکٹر اتنے نہیں تھے نا، اب تو اس سے پہلے ہی لوگ آئی سی یو میں ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب جلدی سے پہلے سے موجود ہوتے ہیں، تو وہ آئینہ رکھتے تھے ناک کے پاس میں. ویسے تو سانس نہیں کلیئر ہو رہی، لیکن اگر اس پہ کہیں پہ بھاپ ذرا آ رہی ہے تو بھی ہے زندگی، بچایا جا سکتا ہے، کچھ کرے. زندگی میں موومنٹ ہونا، اور جب یہ بھی ختم، یہ بھی حرکت ہے یا موومنٹ ہے، جب یہ بھی ختم، یعنی سانس کی حرکت ختم، تو پھر کہا کہ اب کچھ نہیں آ رہا ہے، اس کے شیشے گزر گئے.
मुर्दे में हरकत नहीं हो। जिंदगी की पहचान है कि उसमें मूवमेंट, आगे बढ़, जिंदगी आगे बढ़ती, वक्त आगे बढ़ता है, इसके साथ जिंदगी आगे बढ़ती, उसमें हरकत है। इंसानी जिंदगी, हैवानी जिंदगी भी होती है, पेड़ पौधों की भी होती है। इंसान का ये फर्क है कि इंसानी जिंदगी, असल में इंसान की जिंदगी वो है जो पैक नहीं हो जाए, आगे बढ़े और दूसरों को साथ लेकर आए। थ्योरी आती है ना, कहते सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बच्चों के ذہنوں में बैठा देते, बहुत खतरनाक है। हम जो है वो बाकी रहे, चाहे दूसरों को कुचल कर हम नहीं बढ़ेंगे, फिर दूसरे आगे बढ़ जाएंगे। कंपटीशन में सबसे आगे जाना है तो दूसरों को कुचल कर जाना है, वरना दूसरे निकल जाएंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये इस्लाम कहता है कोऑपरेशन फॉर सर्वाइवल, सबको साथ लेकर चलना। ताउन, पीछे रह जाए रुको, लेकर चलो, हेल्प करो, ये नहीं कि वो हम तो बढ़ जाए, इनको छोड़ो, सबको छोड़ो। इसलिए कि वो जो हमेशा से जिंदा है, उसने जो जिंदगी, तुम्हारी जिंदगी अच्छी होने के लिए जो कुछ बताया, तुम आगे कहां कहां तक जाओगे, एक दिन यही खत्म हो जाओगे ना, सब रह जाएंगे तुम्हारे जॉब, सब रह जाएंगी तुम्हारी ये ओहदे, और तुम्हारे ये बिजनेस के अंदर ऊपर पहुंच जाए तो मिट्टी में गिर जाएगी। जिंदगी आगे जाएगी, जिंदगी आगे तुम्हारी अच्छी जगह जब जाएगी जब यहाँ पर दूसरों को भी साथ में लेकर चलने की कोशिश कर रहे होगे। तुमने कहा आगे बढ़ जाओ, बढ़ तो गए आगे जाके, लेकिन फिर आगे जाके तुम हाफ के फ्लॉप हो गए उस जगह जहां तुम्हारी मौत, और खत्म सब कुछ जो कुछ तुम्हारे पास, नहीं पहुंच सके टारगेट तक, उससे पहले ही ना थक कर हो दूसरों से आगे बढ़ गए थे, गिर गए और खत्म। ये डेथ ये है, तुम उस रेस में जहां मंदिर में पहुंचना था नहीं पहुंचे। इनको लेकर चलो जो पीछे रह गए, जो कमजोर है, कंधों पर बिठाकर चलना, किसी कंधों पर बिठाकर चलना। तो इंसान की जिंदगी जो है वो दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करे। वो तुम्हें शुरू से इसकी ट्रेनिंग दी, यानी एक सोचने की जरूरत है। तुम्हारे वालिदैन ने, तुम्हारे पेरेंट्स ने क्या किया तुम्हारे साथ, कितने दुख दिए थे उन्हें, कितने तकलीफें दी थी उन्हें, रातों रात भर बैठे हुए अपनी नींदें हराम कर रहे, खराब कर रहे, मेरे बच्चे की तकलीफ दूर हो जाए। अरे भाई चीखता रहे, मैं तो खोलूंगा, फिर उसके बाद देख लेंगे सुबह। तुम्हारे तो चेहरे पे दर्द, तकलीफ की आसार आई, तुम चाहे रात भर रोए हुए, उनकी रातों की नींदें खत्म। तो उन्होंने, वो तुम्हें छोड़कर आगे नहीं बढ़ गए अपनी जिंदगी जीने के लिए, तुम्हारी वजह से उन्होंने तुम्हें दिखाया। तुम्हारी परवरिश ऐसे ही हुई है, तुम ऐसे ही शुरू हुए कि सबने तुम्हारा ख्याल रखा, वो तकलीफें उठाकर तुम्हें बड़ा किया, सेक्रीफाइस करके तुम्हें बड़ा किया, आगे लेकर गए। अब तुम कहोगे कि हमें किसी की जरूरत नहीं, मेरी अपनी जिंदगी जो दिन चाहे वो होगा, ये कौन, ये इंटरफियर क्यों करते, ये कौन दखल देते? ये तो तुम्हें बता दिया, हर इंसान को बता दिया। जरा खुद अपनी जिंदगी पर गौर कर लो। तुम्हें दूसरों ने जिंदगी दी तो ऊपर आए, ऐसे तुम दूसरों को लेकर चलना, पीछे छोड़कर मत निकल जाना। कुछ फलसफे हैं दुनिया में जो सिखाते, फैले हैं, करोड़ लाखों उनके मिलियंस फॉलोअर्स भी बन गए, बिल्कुल इम्पर्सनल हो जाओ, ना खुशी ना गम, ये है मेरा। आज खुशियां होंगी तो कुछ गम भी आएंगे, खुशी से बेपरवाह, गम से बेपरवाह, ये है बेहतरीन जिंदगी। अकेली जिंदगी जीजिए, माँ बाप मोहब्बत है, ये सब दुख देते, भाई कोई नहीं तुम्हारा, आप अच्छे तरीके से पेशा, अच्छी सी बात कर लो, बाकी तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी है, और जिंदगी ऐसे जीनी है कि सब एहसास खत्म, उसके अंदर खुशियां खत्म, गम खत्म। इस ऊंचे दर्जे पे पहुंच जाओ, ये बड़ा ऊंचा दर्जा है। फलसफे हैं तरह तरह के इंसानों में, और फिर उसे फैलाते हैं और लोगों की आ जाती है समझ, खुशी और गम दोनों खत्म कर, ऐसे होंगी गम। मैंने तो बताया था शायद किसी दफा से, किया था पेन अपने आप में रहमत। तुम्हारे चोट लगी, पेन होता है ना, फौरन भागते हो डॉक्टर के पास, और पेन नहीं हो तो सड़ जाएगी, तकलीफ नहीं होती, कोई इलाज नहीं करना, खत्म। ये पेन अलर्ट देता है, ख्याल करो, जरा तवज्जो करो। ऐसे गम आते हैं, मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, ये तुम्हारे आगे बढ़ने के लिए। सोचो फौरन, उसका इलाज करो, क्यों हो गया ये। जब पेन होता है किसी जगह, दिल में तकलीफ हो रही, फौरन डायग्नोज किया जाता क्यों हो रही, अब उसकी डायग्नोसिस हो जाती इस वजह से हो रही, तो फिर उसका इलाज करते हैं ना।
ایسے ہی مصیبتیں آئے، تکلیفیں آئے، وہ اس الرٹ کے لیے ہوتی ہے، بجائے اس سے کہ وہ انسان نہیں جو نروس ہو کے بیٹھ جائے. اس کو فور ڈائگنوز کرنا ہے ضروری کیوں ہو گئے، تاکہ آئندہ نہ ہو، اس کا علاج کر لے اور آئندہ نہ ہو. یہ اس الرٹ کے لیے آتے ہیں. یہ تکلیفیں غم جو آتے، وقت چل رہا ہے، دن ختم ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، تمہیں آگے بڑھنا ہے. تم ان چیزوں کا نہ دوہراؤ جس کی وجہ سے اس وقت آگے ہی دکھا، جس کی وجہ سے اس وقت جیسے پین آ گیا، آگے ان چیزوں سے بچ جانا کہ یہ پین ہو، ابھی تو علاج کر لیا. ایسے ہی دنیا کی مصیبتیں ہیں. قرآن نے کہا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت آتی تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی، اس کے ریزن تم خود ہو. کہیں کیا غلطیاں کی، کیا فیصلے غلط کیے، کیا گڑبڑ ہوئی، اب آ گئی نا، وقت گزر جائے گا، آگے جائے گا. اس کا علاج کرو کہ کیسے ٹھیک ہوگا، ہمت نہیں آتا، تمہیں آگے جانا ہے، ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ تمہیں یہ سبق دے کر گیا کہ وہ چیزیں نہیں دہرائیں جس سے یہ ہو گیا، تاکہ زندگی آگے بڑھو، کامیابی کی طرف نکلتے چلے جائیں، آگے بڑھتے چلے جائیں. تو غم اور تکلیف کی نعمت ہے. خوشیاں حاصل کرنے کے اندر یہ ہیلپ فل اور معاون ہے یہ چیزیں جانا، اس لیے کہ وہ جو ہمیشہ کی اگر پرواہ نہیں کی تو اس جگہ جا کے پھنس جاؤ گے کہ پھر ناپورے کاٹنا پڑ گا، ختم ہو گئی زندگی، ختم ہو گئی. تو یہ تو یہاں کی مادی زندگی، وہ زندگی بھی ختم کی طرح ہوئی اگر اس طرف نکل گئی. تم نے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی کہ مجھے کس راستے پر لے کر جانا ہے، کن چیزوں کی وجہ سے گڑبڑ ہو رہی اسے ٹھیک کر لیں، نہیں کیا نکل کہاں جائے گی، وہاں نکل جائے گی جدھر جہنم. اور پھر کہا موت نہیں آئے گی. الذی یصلی النار الکبریٰ، یہ بڑی زبردست آگ، اس میں جلے گا. ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، موت نہیں آئی، چاہے گا مر جاؤں لیکن وہ زندگی بھی نہیں ہو. لا یموت فیہا ولا یحییٰ، موت تو نہیں آئے گی لیکن وہ زندگی بھی نہیں ہوگی، وہ زندہ بھی نہیں ہوگا. یہ ہے اصل بات کہ موت نہیں آئے گی لیکن زندہ بھی نہیں ہوگا، وہ زندگی ہوگا. چھوٹے لیول پر یہ یہاں بھی ہوتا ہے. یہ تمثیلی زبان کے اندر ایلیگوریکل لینگویج کا کہ تمہاری یہ زندگی جو ہے، یہ زندگی سچ مچ زندگی ہے یا نہیں ہے. یہ کہیں ایسا تو نہیں مردوں کی طرح جی رہے ہو، مردے بنے ہوئے ہو. سامنے سے باڈی تو حرکت میں ہے، وہ زندہ ہے بیولوجیکل، لیکن ایک حقیقی جو زندگی ہوتی ہے وہ اسٹینڈ اسٹل پر تو نہیں ہو گئی، حرکت ختم تو نہیں ہو گئی، وہ اس راستے کی طرف تو نہیں نکل گئی کہ جہاں نہ موت ہو نہ زندگی ہے، تو اسے زندگی کہہ ہی نہیں سکتے. تو لا یموت فیہا ولا یحییٰ، اس سے پھر ہوشیار رہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ الحی قیوم، اس کی صفات میں ہم جتنا آگے بڑھیں گے اس کی باقی دوسری صفات اس کو نظر میں رکھتے ہوئے، اور وہی گائیڈ بھی کرے گا اور وہی بتائے گا کہ تمہاری زندگی کیسے صحیح ہوگی. لیکن وہ آگے تک جانتا ہے، وہ رہے گا. ہمارے ماں باپ کی طرح ہم سے پہلے نہیں گزر جائے، وہ آگے بھی رہے گا، اور مسئلوں کے آگے بھی رہے گا، اور مسئلوں کے آگے بھی رہے گا. اس کی نگرانی میں چلے آئے، اس کی گائیڈنس میں چلے آئے. یہ ہمیں، یہ جو اللہ کی یہ صفات ہیں، یہ اصل میں اس سوچنے کی طرف ہمیں. الحی، زندہ. اور دیکھیے جو قرآن، اس کی میننگ یہ لوگوں نے نہیں غور کی ہوں گے، اصل میں دو میننگ ہوتے ہیں. آسمان سے جگہ جگہ کا قرآن میں بارش برسائی، واللہ انزل من السماء ماء، اللہ نے فرمایا آسمان سے پانی، فاحیا به الارض بعد موتها، اور موت کے بعد زمین زندہ ہو گئی. مردہ تھی، مردہ زمین میں جان آ گئی. سب لوگ یہی سمجھتے ہیں، یہی ایک مطلب. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا کہ یہ تو دراصل ادھورا سا ہے، یہ مطلب بھی ہے. اس سے ہمیں بہت کچھ چونکایا. اصل میں تو 100% مردہ زمین کبھی ہوتی ہی نہیں. وہ جو الرٹ پڑے ہوتے ہیں پیچ اور یہ دوسری چیزیں، اور وہ مینڈک مرے، جسے ہم کہنے مرے پڑے تو ڈارمنٹ اسٹیج میں ہوتے، اس کے بعد پانی پڑنے کے بعد نکلنے شروع ہو جاتا. یوکلپٹس مردہ نہیں ہو جاتا اتنے دنوں تک، لیکن مردے کی طرح ہوتا ہے کہ اب نہیں بڑھ رہا، پانی پڑا اور پھر بڑھنا شروع ہو گیا. فروری اس کا مہینہ آیا، جنوری فروری، اس کے بعد پھر اوپر جانا شروع ہو گیا. مردہ نہیں ہوتا
لیکن مردے کی طرح ہوتا ہے تو مطلب ہمارا یہ بھی ہے، اس کا انکار نہیں۔ زیادہ تر سب لوگ صرف اسی مطلب کو لیتے، اس نے آسمان سے پانی برسایا، مردہ زمین میں جان آئی، دیکھو زندگی برآمد ہو۔ یہ پانی جو ہے یہ استعارے میں، یہ تمثیل اس کے اندر محاورے کی زبان میں، اس کو اور قرآن میں ہے دوسری جگہوں یہ وحی الہی ہے، رحمت، اس سے تشریح دی گئی۔ تو یہاں جو انسانیت جو مری پڑی تھی، جو مردہ انسان چاروں طرف تھے، یہ وہی کی جب نزول ہوتا ہے، اس کی بارش ہوتی ہے، تو اللہ نے وہ آسمان سے اسے نازل کیا، تو پھر اس کے بعد موت کے بعد پھر اصل زندگی آ گئی۔ اس زندگی کی سب کو ضرورت ہے۔ لوگ اپنی حقیقی زندگی میں مردہ نہ ہو جائے، بیولوجیکلی تو بڑھ رہے، آگے بڑھ رہے، وہ بڑھتے چلے جا رہے۔ قرآن نے کہا کہ میں کئی بار پڑھ چکا ہوں الگ الگ کنٹیکسٹ میں، پھر مختلف ریفرنسز میں آئے آ جاتے ہیں، اور یہ ہے مائے یا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، ایمان لانے والوں اللہ رسول تم سے جو کہہ رہے ہیں اس کو رسپونڈ کرو، جواب دو، انسنی مت کر دو کہ یہ کیا ہے۔ یا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب تمہیں وہ پکارے رسول آواز دے، لما یحییکم، اس کا تم رسپونڈ کرنا، تو وہ تمہیں زندہ کر دے گا جو اس کے پاس ہے، اس سے تمہیں زندہ کر دے گا۔ اے ایمان لانے والوں دیکھو رسول کی پکار کا جواب دو، اس کے پاس جو کچھ ہے اس سے تمہیں زندہ کر دے گا وہ۔ اس کا مطلب پہلے زندہ نہیں تھے تبھی تو زندہ کرے گا، اپنی زندگی میں تم زندہ نہیں تھے جب تک اس کی رسول کی پکار کا جواب نہیں دو گے۔ یہ سب نے بتایا جتنے رسول آئے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا آج کی انجیلوں میں ملتا ہے and the life eternal is that they may know you the only true God and Jesus Christ whom you have sent۔ حقیقی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ ایک سچے خدائے واحد کو جانے۔ خدائے واحد، اب یہ تین بنا رکھے ہو، حضرت عیسیٰ خود کہہ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ پہ اللہ کا کلام نازل ہوا، وہ سنا رہے آج کی انجیلوں میں موجود ہے۔ اور and the life eternal is this، ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ سچے خدا کو جانے، اس کی معرفت حاصل ہو جائے۔ the only true God، اکیلے سچے خدا کو، تین نہیں، الفاظ یہ ہے the only true God، اکیلے سچے خدا کو جانے، and Jesus Christ whom you have sent، اور اس کو جانے یا سمجھے یا مانے، جو جیسس حضرت عیسیٰ جو اللہ کے رسول، یہ بھیجے ہوئے کو عربی میں رسول کہتے ہیں، تو جسے انہیں بھیجا ہے اسے جانے، تیرا بھیجا ہوا یعنی تمہارے اس خدا کو جانے، اور رسول کو مانے۔ رسول پھر تمہیں رسول وہ جو کچھ بھی دے، تو حضرت عیسیٰ نے کہ آؤ میں تمہیں زندگی دوں، تم لوگ میرے پاس آؤ۔ قرآن نے کہا کہ اللہ اور رسول کی پکار کا جواب تاکہ تمہیں زندہ کر۔ حی مانے زندہ، اور اس کی ذات کیا ہے؟ الحی، سب سے الگ تو لگا دیتے ہیں الحی زندہ۔ اب جو خود وہ وہی ہو سکتا ہے، الحی کون ہو سکتا ہے؟ وہ وہی ہو سکتا ہے جو خود زندہ ہے، اپنے آپ سے زندہ ہے، اس کو کسی نے زندگی نہیں دی ہے، اس کو زندگی کے لیے کسی زندہ رہنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کوئی اور ایسا نہیں ہے جسے زندہ رہنے کے لیے اس کی ضرورت ہے، اسے کہتے ہیں الحی۔ اپنے آپ سے زندہ، کسی اور کی نیڈ نہیں زندہ، اس کے زندہ رہنے کے لیے، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو زندہ رہنے کے لیے اس کی ضرورت ہو، اسے کہتے ہیں الحی، ایسا زندہ۔ ورنہ زندہ تو ہم بھی حی، الحی وہ ہے۔ پھر یہ احساس غنیمت ہوگا اگر احساس ہوتا ہے کہ کہیں اپنے آپ کو چیک کریں زندگی ہمارے اندر ہے یا ہوتا ہو رہے اندر۔ یہ بتایا ہے کہ اگر زندگی وہ جس کے ذریعے تمہیں زندگی دیتا قرآن، اگر اس کے خلاف کہیں جا رہی ہے تو پھر اس کا مطلب تمہاری زندگی کہیں اندر سے مردہ ہو رہے ہیں۔ یہ مردوں نے یہ احساس بہت غنیمت ہے کہ یہ احساس رہے، کہ خیال رہے کہ ہم چیک کر لیں۔ اگر یہ خیال نہیں ہوگا کہ ہم چیک کر لیں تو پھر انسان پر بات بتا، تو وہ چیک کر لیں خوب اچھے طریقے سے۔ اور اس کے بعد ہے ہمارا بھروسہ کس پر؟ قرآن میں توکل اللہ، اللہ پہ بھروسہ، لیکن یہ الفاظ جملے کے ساتھ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس پر کرنا توکل جو الحی ہے، لا یموت، موت نہیں آئے گی جسے کبھی، تمہارا توکل اس کے اوپر ہونا چاہیے۔
اس کی صفات میں پھر تمہیں آگے بڑھنا ہے. الحی الذی، تمہاری زندگی بھی وہ ہمیشہ کی زندگی ہو جائے گی، تمہارے لیول کا ہمیشہ ہے eternity. تو تمہاری زندگی بھی ہمیشہ کی زندگی تمہیں مل جائے گی، بڑی اچھی زندگی. قرآن نے یہ کہا، دیکھیے یہ اس لیے زندگی کیوں، اور وہ زندگی وہاں سے کیسے لے. جو ہلاک ہوگا وہ دلیل سے ہلاک ہوگا، ایسے نہیں کہ اچانک ہلاک، ریزن ہوگا، دلیل سے ہوگا. تم نے غلط کیا نہ کیا ہوتا. لیہلک من ہلک عن بینہ، جو بھی ہلاک ہوا تم میں سے وہ کی دلیل کی بنیاد پر ہوگا. تم نے یہ گڑبڑ کی تھی اس لیے ہلاکت میں جا رہے ہو. وَيَحْيَىٰ ذُو الْحَيِّ عَن بَيِّنَةٍ، زندہ ہوگے دلیل سے ہوگے. تم نے یہ کیا اس لیے اب تم زندگی کی طرف جا رہے. یہ اندھی نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا. وہ چیزیں بھی کر سکتے ہو جس سے تم ہلاک ہو جاؤ، وہ چیزیں بھی کر سکتے ہو جس سے تم زندگی میں آگے بڑھ جاؤ، نشو و نما ہو جائے اور بڑھتے چلے جاؤ. اومن کان میتن فاحییناہ، وہ جو کوئی مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا. اومن کان میتن فاحییناہ، ایک مردہ تھا ہم نے اسے زندہ کر دیا. وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اور ایک نور اس کے ساتھ کر دیا، روشنی جس کو لے کر وہ لوگوں میں گھومتا ہے، لوگوں میں سے گزرتا ہے. کما مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، یہ کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے کبھی کہ جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہو، کوئی نور اسے نہیں ملا اور اس اندھیروں سے کبھی نکل ہی نہیں پائے. ایک وہ ہے کہ تھا اندھیروں میں، ایک نور ساتھ میں آ گیا، ہم نے دیکھ لیا اور پھر اس نور کو وہ لے چلا لوگوں کے اندر. وہ بات کیا ہے؟ روشنی، زندگی کیا بتائی قرآن نے، اور اس کو الفاظ میں کیا استعمال کیا؟ وہ جو مردہ تھا ہم نے زندہ کر دیا. یہ ان مردوں کی بات نہیں ہو رہی قبرستان والے. وہ جو مردہ تھا ہم نے زندہ کر دیا، پھر ایک نور بھی اس کے ساتھ کر دیا جسے لے کے لوگوں میں نکل جائے، روشنی پھیلائے. تو پھر زندگی، اصل زندگی یہ ہے، اور اصل زندگی کی علامت یہ ہے، قرآن بتاتا ہے کہ تمہیں اگر روشنی کچھ ملی ہے تو وہ روشنی لے کر تمہیں وہاں جانا ہے جہاں اندھیرے ہیں، ورنہ تمہیں زندگی نہیں ملی. خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے، قرآن کہہ رہا ہے یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ایک اندھیروں میں بھٹک رہا ہے اور ایک وہ کہ جس کے ساتھ نور کر دیا اور پھر اسے لے کر وہ چل پڑا اور لوگوں کی زندگی اس نے روشن کرنی شروع کر دی، یعنی وہ اسے اس زندگی کو لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیا. وہ اصل دیتا ہے. تو یہ بہت اہم ہے کہ جو کچھ تمہیں زندگی ملے وہ زندگی ملے گی اس کے کلام سے، قرآن کو جو رسول نے دیا اسے لے کر لوگوں میں نکل جانا تاکہ وہ روشنی چلی جائے، تب وہ زندگی اصل زندگی ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے وما یستوی الاحیاء والاموات، دیکھو زندے اور مردے کبھی برابر نہیں ہوتے. ان اللہ یسمع من یشاء، اب مردہ تو نہیں سنتا، یہ مردے میں حرکت نہیں ہوتی، مردہ سنتا نہیں، زندے سنتے. اب اللہ جسے چاہے اسے سنوا دے گا. یہ جگہ جگہ کہا کہ جب اگر جس وقت کوئی ایسا ہو جو سنتا نہ ہو، بہرا ہو، پیٹ کے چل دے تو تم کتنی چیختے رہو نہیں پڑنے کا، تم نہیں سنا سکتے، تم بہروں کو ان کو نہیں سنا سکتے جب وہ پیٹ پھیر کر چل دے. ایسے ہی یہ فرمایا کہ یہ زندے کا جتنا موت مردے برابر نہیں ہے. اللہ کی مشیت جس کے لیے ہوگی اسے سنوا دے گا، باقی مردہ نہیں. اللہ کی مشیت، تمہارے ارادے بتایا جگہ جگہ قرآن میں، اسے میں چھوڑ رہا ہوں. ایسی نہیں ہے کہ چاہے جو جیسے کسی کے دل میں دو چاہ آ گیا، اس کے کچھ قانون ہیں، تم اپنے آپ کو اس کا مستحق ثابت کرو تو پھر وہ تمہیں سنوائے گا، پھر وہ تمہارے اندر وہ باتیں ڈالے گا، وہ چیزیں ڈالے گا جس سے تم زندہ ہو سکو. وما انت بمسمع من فی القبور، وہ جو اپنی قبروں میں پہنچ گئے تم نہیں سنا سکتے. سنا وہ لے سکتے ہو جو ابھی تک قبروں میں نہیں پہنچے. یہ ان قبروں کی بات نہیں کر رہا، یہ جو قبرستان ہے یہاں ایسے مردہ ہو گئے کہ اب وہ قبر میں پہنچ گئے، بیکار. ایک اسٹیج ایسی آ جاتی کچھ نہیں سنا تھا. اس سے پہلے جو ہے کوشش کرو کہ اللہ جیسے چاہے میں سنوا دے، اس طرح سے بھی اس کے اندر کوئی صلاحیت ہوگی تو سنوا دے گا یا تم لے کر جاؤ گے. انوا اللہ ذکر اور قرآن مبین، یہ ایک ریمائنڈر ہے، یاد دہانی ہے، قرآن ہے اوپن کھلا ہوا. لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، یہ ان کو ہی تم وارننگ دے سکتے ہو جو زندہ ہے.
جو یہاں پر مردہ ہو گئے ان کو کچھ تم وارننگ دے بھی نہیں سکتے. ہماری پوزیشن مردہ نہیں ہو جائے اسے چیک کرتے رہے, ورنہ وارننگ بیکار ہو جاتی ہے, ساری چیزیں آئی ہوئی بیکار ہو جاتی ہیں, کلام خوب زبان سے پڑھے چلے جا رہے ہیں لیکن وہ کلام کبھی پہنچے ہی نہیں ہے تمہیں زندگی دینے کے لیے تمہارے اندر. ایسے تمہیں آگے لے کے جانا ہے اور کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. جیسے قرآن نے یہ کہا تھا نا, اور یہ آپ نے سب نے سنی ہے اس لیے کہ استعمال بہت ہوتی کہ من فتح نسل بغیر نفس او فساد فی الارض, جس نے کسی ایک کی جان لی یا زمین میں فساد پھیلایا, اس جرم کے علاوہ اگر کسی کو قتل کر دیا, کوئی قاتل ہے تو اس کو تو قتل کی سزا دی جاتی, اور کوئی زمین میں فساد پھیلا رہا ہے اسے قتل کی سزا دی جاتی. اس کے علاوہ پھر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا. قرآن کہہ رہا ہے نہیں, جان نہیں دی جا سکتی کسی کی, قانون بھی اس کے علاوہ نہیں کرے گا. لیکن اگر من فضل نسل بغیر اس کے علاوہ کسی کو کر دیا تو انسانیت ہی تم میں سے نکل گئی. یہ ہے تمام انسانیت کا فرق. تمہارے اندر پھر بچے ہی نہیں, تین انسان نہیں بچے ایسے جیسے ساری انسانیت کا فرق. ومن احیاها, تم نے اگر زندگی بخشی کسی کو, فکانما احیا الناس جميعا, تو پھر ایسا ہے جیسے سب کو, پوری نسل انسانی کو تم نے زندہ کر. اگر ایک کو تم نے زندہ کیا, زندہ کیسے کرے گا؟ آپ کے ہاتھ میں زندہ کرنا. احیاها, تم نے زندگی دی, الفاظ کا تم نے اسے زندہ کیا. کیسے کرو گے کسی کو زندہ؟ ایک تو میں بتا چکا, مردے کو زندہ کرنا, اسے میں دوبارہ دوہراؤں. جو روحانی مردے, ایسے مردے تھے جن کا اپنے جسم چل پھر رہے تھے لیکن مردے کے اندر. لیکن اس کے علاوہ بھی دراصل رکھیں گے ذہن سے, آپ کسی ایسے انسان کو بلڈ دیا جو اگر تم نہیں دیتے تو مر جاتا, اور بھی دینے والے تھے تو چلو ہو گیا. تم نہیں دیتے تو مر, تم نے قتل کر دیا. یہ قتل کیا. کہیں راستے میں کوئی اگر ایسا تھا پڑا ہوا زخمی کہ اگر تم نہیں اٹھا کر لے جاتے تو وہ ختم ہو جاتا, اور تم گزر گئے تو تم قتل کر کے گزرے ہو, مرڈر کر, ساری انسانیت کا قتل کر کے ساری, اور تم نے اسے بچایا. ایسا جیسے دنیا کے سارے انسانوں کو بچایا. پھر ایسے کبھی مر گزر گئے. یہ تو تھی یہ مادی اس کی زندگی کی چیزیں تھی. اپنے بچے کو غلط راستے پہ جانے سے روکا, صحیح راستے پہ اگر نہیں لگایا تو تم اپنے بچے کا مرڈر کر چکے, قتل کر دیا اسے, مردہ ہو گیا, زندگی ختم ہو گئی. اگر تم نے اس کو صحیح زندگی جینا نہیں سکھایا تو تم نے اس کی جان لے لی. محبت میں سمجھ ہی رہے ہو کہ ہم نے تو ہر چیزیں فراہم کر دی, بڑا آدمی بنا دے, بس یہ اس کا تو ختم کر چکے. اور پھر ایسے ایک انسان کو اگر صحیح راستے پر لگا دیا, ایک انسان, تو تم نے اسے زندہ. اسی لیے کہا ہے کہ اگر ایک ایسا بھی بتایا ہے, میں نے نہیں دیکھی حدیث ہے کہ بہت بڑے بڑے ایمانوں کی زبان سے سنی, کہ ایک انسان تمہارے ذریعے اگر صحیح راستے کے اوپر آ جائے گی, تمہاری اپنی ضمانت ہے اس بات کی پار ہو جاؤ. صرف ایک کی وجہ سے, اگر ایک کو تم سے اسلام میں لے آئے, تمہاری وجہ سے آ گیا. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ایک انسان کو اگر ہدایت کے راستے پہ آئی, یہ صحیح حدیث کے اندر ہے, تو دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سب سے بڑھ کر ہے تمہارے. اس لیے کہ اگر ایک کو بچایا, قرآن کہہ رہا ہے, تو ساری انسانیت کو بچایا. اگر ایک انسان کو صحیح راستے پہ لگائے تو تم نے اسے زندہ کیا ہے, اسے زندگی دی. یہ ہے زندہ کرنا, خالی جسم کا مارنا اور اس کی بات نہیں. تو پھر تم یہ دعا کرنا پہلے بھی آئی. دعا کرنے کا مطلب خیال رہے, احساس اندر, زبان سے الفاظ سالکہ, ان صلاتی و نسکی ومحیایا و مماتی للہ رب العالمین. آگے رب کا نام آگے رب العالمین. یہاں پر میری زندگی, میری صلاۃ اور میرے جتنے بھی اور مناسب ہیں, قربانیاں اور دوسری اور جتنی چیزیں عبادت کے لیے کہتے ہیں, تو سب وہ محیایا اور میری زندگی, و مماتی اور میری موت, اللہ رب العالمین. اس کے لیے مرے, اس کے لیے زندہ ہوئے. مطلب کیا ہوا؟ اسے کوئی فائدہ ہے تمہارے اندر رہنے سے, اسے کوئی فائدہ ہے تمہارے مرنے سے؟ نہ اسے کوئی نقصان نہ کوئی فائدہ اس بات ہو. اس کے لیے کا مطلب اس نے جو چاہا ہے, اس نے جو اس دنیا کے لیے اس کی جو رضا ہے کہ کیا ہو یہاں پر,
میری زندگی اس کے لیے، ورنہ تمہاری زندگی اللہ کے لیے اللہ کو کچھ دے رہے ہو کیا؟ وہ جو رب العالمین ہے وہ صفت بھی تمہارے اندر ہونی چاہیے، ہر ایک کا درد کہ ہر ایک آگے بڑھ جائے، ہر ایک کی پرورش ہو، وہ رب العالمین۔ میری زندگی اس کا جو پروگرام ہے رب العالمین کا، اس کے لیے میری موت مرنا بھی اسی کے راستے میں، موت اسی کے راستے میں آج اس پروگرام کو پر عمل کرتے یا اس کو آگے بڑھاتے ہوئے موت میری آ جائے، یہ تمنا ہو جانی چاہیے۔ کوئی کا مطلب تمہاری یہ تمنا ہو جائے۔ اور پھر میں مختصر سا قیوم پہ سے گزرتا ہوں، یعنی آئی کا میں نے بات کی قیوم دلہ، لیکن قیوم بھی وہی ہے کہ جو اپنے قائم رہنے کے لیے، اپنے آگے زندہ رہنے کے لیے کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہو، لیکن اس کے بغیر کوئی قائم رہ ہی نہیں سکتا، اسے کہیں گے القیوم۔ تو پھر تمہارے لیے بھی یہ ہے، قرآن کہتا ہے ما تعبدون من دونہ الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان۔ یہ جو لوگوں نے طرح طرح کے بنا رکھے ہیں، جن کے پیچھے چلتے ہیں، جنہیں کچھ مانتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ صرف نام ہے جو رکھ لیے، اسماء سميتموها، تم نے، تمہارے یہاں کے لوگوں نے نام رکھ لیے خالی، اللہ کی طرف سے کوئی صنعت نہیں ہے ان کی۔ یہ طرح طرح کے نام کی، میں نہیں پڑھ رہا ہوں، ناموں میں چیٹے جاتے ہیں الگ الگ، کئی بدائے پہ بھی ہم تمہیں مانو بھی الگ الگ۔ اللہ نے کوئی صنعت نہیں اتاری، نام تو سارے اچھے اسماء الحسنی اس کے ہیں، اس نے آگے بڑھو، اور باقی جن جن کی پوجاؤں اور کہیں بنا رکھی ہوگا، یہ وہ نام ہے جس کی کوئی صنعت نہیں ہے، لوگوں نے خود رکھ لیے۔ اگر ان کے پیچھے چل رہے ہو، ان الحکم الا للہ، صرف اللہ کا، احکامات صرف اللہ کے، قانون صرف اللہ کا، اس کے علاوہ کسی کا نہیں۔ ہمارا اللہ تعالی اللہ، اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی دوسروں کے بندے نہیں بنو گے، بندگی نہیں کرو گے۔ بندگی کرنے کا مطلب پوجا نہیں ہوتا خالی، اس کے قانون پر عمل کرنا، اس کی مرضی کے مطابق سب کچھ کرنا، یہ ہوتا ہے بندہ ہونا۔ اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا نہیں کرو، کہ ذالک الدین القیم، میں دین قیم بتا رہا ہوں۔ قیوم سی قیم، ایک تمہیں دین قیم کی ضرورت ہے تب تم قائم رہو گے، اس لیے کہ تمہارا قائم رہنا اللہ کی طرح تو نہیں ہوگا، گزر جاؤ، لیکن دین قیم کے ساتھ میں ہوں گے تو پھر ہمیشہ آگے بھی قائم رہو۔ دین قیم کیا ہے؟ وہ دین جو ہمیشہ سے قائم چلا آ رہا ہے۔ قرآن نے کہا ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، دین قیم یہ ہے کہ باقی سارے ناموں کو چھوڑ دینا، لوگوں نے رکھ لیے، اس ایک کے بندے بن جانا، یہی دین قیم ہے، یہی ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ تین جگہ بتایا کہ دین قیم کیا ہے۔ فاقم وجہک للدین القیم من قبل ان یأتی یوم اللہ مرد لہ الی اللہ، اور تم اپنی ذات کو، اپنے چہرے کو قائم کر دینا، یکسو ہو گیا، یعنی ہر طرح سے کٹ کے اس کی طرف، دین قیم کی طرف۔ ہمیں یہ ہے صحیح نظام، تمہاری زندگی پھر قائم ہوگی اس دن، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے اللہ کی طرف سے کہ پھر وہ دن لوٹایا نہیں جائے گا، اس سے پہلے کر لینا۔ زندگی بڑی ایک حقیقت ہے، زندگی کے ساتھ موت ایک حقیقت ہے، اور ایک بہت بڑی حقیقت ہے، سب جانتے کہ اپنی موت کا وقت کسی کو نہیں پتا۔ تو جب کہتا ہے کہ دیکھو اس سے پہلے کر لینا کہ وہ دن آ جائے تمہارا، معلوم ہے کہ ابھی تمہاری زندگی بہت بڑے ہٹے کٹے، بڑے خوبصورت، بڑے اسمارٹ لڑکے بیچارے کل چل رہے تھے، آج ایکسیڈنٹ ہو گیا، بائک کا ختم ہو گئی، طرح طرح کے حادثے ہو جاتے ہیں۔ بہت چھوٹے چھوٹے سے بچے جو ہے وہ مختلف اس کے اندر حادثات کے اندر بیماریوں میں گزر جاتے ہیں۔ تو تمہیں پتا ہے کہ اتنی زندگی ہے، تمہیں بار بار کہا کہ اس سے پہلے یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ کب ختم ہو جائے گی، تو پھر ساری تیاری اس سے پہلے کر دی، تیاری کا وقت ختم۔ یہ ہے دین قیم۔ واقعی وجہ للدین حنیفہ، اپنے ذات کو وہ دین جو بالکل یکسو ہو کے دین حنیف اس کے لیے قائم کر لینا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے جیسے اور فطرت بنائی، نیچر بنائی، اس میں قانون رکھے، اس سے الگ ہٹتے نہیں، ایسے ہی تمہیں بھی بنایا، تمہارے لیے قانون رکھے، تمہیں اس سے الگ نہیں ہٹنا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اور اس میں کوئی تبدیلی اللہ کے پاس سے نہیں ہوگی کہ تمہیں تمہارے لیے فطری قوانین رکھے، اس میں اللہ کی طرف سے کوئی تبدیلی کی طرح کی نہیں ہوگی۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے دین قیم۔
جو ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیں چلا آ رہا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے ہیں دین طیب کیا ہے. تمہیں اس دین طیب کے اوپر یکسو ہونا ہے. اور پھر آخری بات آج دین طیب ہے، اور پھر دین قیم کا ایک سینٹر ہے. وہ سینٹر اور مرکز دین کا ہمیشہ کے لیے اللہ نے بہت اور بتایا کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. اللہ نے کعبے کو جو بیت اللہ ہے، جو بیت الحرام ہے، حرمت والا ہے اور مقدس، اس کو قیاما للناس، دنیا کے انسانوں کو کھڑا کرنا، اس کے لیے بنایا. اصل بات کیا ہے، جو لوگ اس مرکز کو مان لیں، ابھی تو خود دوسرے میں چاروں طرف ان کا کام نہیں تھا کہ دنیا کے انسانوں کو اٹھائیں اور کھڑا کریں. اس مرکز سے سارے کے سارے جڑنے کے بعد یہ مرکز اس لیے تھا اس کو کعبے کو غیر مسلم تو نہیں جاتے نا، اور کہہ رہے تمام دنیا کے انسانوں کا قیام کے لیے بنایا. کیسے ہوگا تمام دنیا کے انسان پڑے ہوئے ہیں، صحیح راستے پر نہیں ہے. تمہارا یہ مرکز ہے، اس مرکز کے اوپر اکٹھے ہونے کے بعد تو ساری دنیا کو اٹھا کر سپورٹ کرنا ہے، تاکہ دنیا کے اس کو اس لیے اس مرکز کو اللہ نے دیا. وہ قیوم کا اصل ہی ہے، جو قیوم ہے تمہیں قوام بننا ہے. مردوں کو کہا رجال قوامون علی النساء، فزیکل پاور زیادہ اور فزیکلی زیادہ اسٹرانگ ہونے، تمہیں انہیں سپورٹ کرنا ہے، تمہیں انہیں کھڑا کرنا ہے. یہ حاکم نہیں ہے صدر جو حاکم کر لیتے، ان کو ان کی حفاظت کر کے انہیں سپورٹ کرنا ہے تاکہ وہ اسٹیبلش ہو سکے لائف کے اندر. یہ ہیں راستے جو اصل زندگی کی طرف لے جائیں گے، اس اصل زندگی کی طرف جو ہمیشہ کی ہے. آپ کے علم میں آپ کی ساری کیلکولیشن آپ کی میتھمیٹکس کے حساب سے ہمیشہ ہی کی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اس اسٹیج پر آ جاؤ گے کہ تمہارے دل میں کوئی خواہش پیدا ہوتے پوری ہو گئی، اور زبان سے کچھ بھی نکالا مانگا فوراً عطا ہو گیا. لیکن وہاں تمہاری کیفیت کیا ہوگی جب یہاں سے ٹرین ہو کر جاؤ گے، زندگی کے ساتھ جاؤ گے، تو کیفیت کیا ہوگی؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. پھر آگے رب العالمین. اب ہمارے یہاں تو ترجمہ اس کا ہو جاتا ہے کہ اللہ چاہے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ تم چاہ بھی نہیں سکتے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. آپ ترجمے آپ کو ایسے ملے، اللہ کو جو کچھ چاہے گا اس کے سوا کچھ چاہ ہی نہیں سکتے. یہ نہیں مطلب. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی منشا کو، اپنی رضا کو تم اس کی رضا سے ہم آہنگ کر لو، سنک کر لو. تم چاہو ہی مت ایسی کوئی چیز جو اللہ کی رضا سے سنک نہ ہو. کم ہے وہ جنت پھر یہی سے شروع ہو جائے گی. تم ایسی کوئی چیز نہ چاہو جو اللہ کی چاہت نہیں ہے. اپنی رضا کو اللہ کی رضا سے سنک کر لو. یہ ہے اصل زندگی. اور سفر زندگی کی نعمت اور جنت نہیں دنیا سے شروع ہو جائے گی جو ہمیشہ ہوتا. یہ آج کا موضوع تھا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسے دل میں بٹھانے کی اور توفیق عطا فرمائے، ایسے کہ زندگی وہ نہیں ہے کہ خود جی لے، زندگی وہ ہے کہ پھر ہمیں اس روشنی کو پھیلانا ہے، آپ تک آ جائے، آپ اسے لے کر نکل کھڑے ہو، اور جہاں اندھیر ہے ان اندھیروں کو دور کر دیں گے. زندگی کو پتہ ہے پھر آپ تو پھر اس کا سب لوگ عہد کر لیں، تب زندگی مل رہی ہے. ورنہ کہیں نہ کہیں بردنی جو ہے وہ موجود ہے جسے دور کرنے کی ضرورت ہے. اب
اس کے بعد پھر وہ 4 رکعت نماز ہوگی. جیسے میں نے آپ کو کم لوگ کے پہلے میں پھر دوبارہ بتا دوں, بات کو پڑھ لیجیے گا, ایک لنک ڈال دیا ہے. بعض لوگ سوال کرتے کہ اس کی دینی حیثیت کیا ہے. آدھے گھنٹے کا ہے, یہ میں ہر دفعہ وہ آدھے گھنٹے کے لیکچر لیتے کا ثبوتوں کے ساتھ میں قرآن و حدیث کے, خاص طور سے احادیث کی, تو وہ دو ساتھ میں اسے دیکھیں. بہت کچھ مس کریں گے آپ اگر اسے نہیں اسے جوائن کریں گے. ہاں جنہیں نہیں آتی وہ یہاں پر امامت میں پڑھ لیں, اور جنہیں ہے وہ ان کا ڈسٹربینس کم ہوگا. شب کبھی وہاں انتظام ہے. 1 بجے پھر دوبارہ یہاں پر ملیں گے. اس کے بعد چائے ہے, چائے کا ریسس ہے 15-20 منٹ کا, وہ 1 بجے ختم ہوگا. اور بہت امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے, بہت امپورٹنٹ, اس کے بارے میں مختصر میں بتا دوں گا. حروف مقطعات جو بنانے ہیں ان کے ذریعے وہ